بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ کپڑا مولانا سلفی حافظ اللہ کا ہے، یہ کسی دوسرے عالم کا ہے، اس کو آپ نے اٹھایا، صاف کیا، کندھے پہ رکھا، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا مگر غلاف ملا جو قرآن کے اوپر ہے، اسے آپ نے اٹھایا، صاف کیا، بڑی عزت سے بڑی تکریم سے اسے بلند و بالا الماری میں رکھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ جواب میں کہتے ہیں مولانا فرق تو یہی ہے، عام کپڑا یہ بھی کپڑا، پر جس کپڑے کی نسبت قرآن سے ہو گئی، اللہ پاک نے قرآن کی برکت سے اس کپڑے کو بھی اعلیٰ بنا دیا۔ بولیے قرآن کی نسبت سے کپڑے کو بھی اعلیٰ بنا دیا۔ کپڑا اعلیٰ ہے، جس کے سینے میں پورا قرآن آئے گا وہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ قرآن کی وجہ سے کپڑے کا مقام بن گیا، جو قرآن حفظ کرے گا اس بچے کا کیا مقام ہوگا۔ آؤ سنیں، حدیث پاک میں ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد، سارے نہیں بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر نے حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ پاک نے پیغمبر نے فرمایا، اللہ پاک قرآن کے ذریعے لوگوں کو بلندی عطا کرتے ہیں، مقام عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا۔ میرے دوستو، اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ کا مقام بیان کر رہا ہوں، میں قربان جاؤں۔ حدیث پاک میں موجود ہے، ایک صحابی رسول آئے نبی علیہ السلام کے سامنے، ان کا نام ہے جناب ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابی بن قعب تشریف لائے۔ جس طرح آپ انسان ہیں وہ بھی انسان تھے، آپ قرآن والے وہ بھی قرآن والے، آپ پڑھنے والے وہ بھی پڑھنے والے، فرق کتنا ہے۔ آپ ان علماء سے پڑھتے ہیں، صحابہ کی عظمت کا یہ عظیم انداز ہے، انہوں نے قرآن پڑھا، محمد پاک سے پڑھا، مل کے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر نے ابی بن قعب سے فرمایا، اے ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ، میں کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں آج مجھے قرآن سناؤ۔ کیا سناؤ؟ قرآن سناؤ۔ ابی بن قعب حیران ہو گئے، حیران ہو کر عرض کرتے ہیں محبوب پیغمبر نازل آپ پہ ہوا، میں پڑھوں، اس میں کیا ماجرا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے ابی میں نہیں کہتا، اللہ پاک نے آسمانوں کی بلندیوں سے تیرا نام لے کے فرمایا ابی سے کہو قرآن پڑھ کر تیرے سامنے قرآن کی تلاوت کرے، فرش زمین پر محمد عربی سنے گے، عرش برین پر رب کائنات سنے گے۔ یہ ہے مقام قرآن والوں کا۔ میرے بھائی دوسرا نقطہ ہو گیا، قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے محبت کرو، قرآن سے پیار کرو، قرآن سے تعلق پیدا کرو۔ دو باتیں ہو گئی، اس کی وجہ سے آپ کا مقام بڑھ جائے گا۔ ایک حدیث سنیے، بات ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، اللہ پاک نے ان دونوں کو بہتر بنا دیا ہے۔ اللہ قرآن بھی بہتر، پڑھنے والے بھی بہتر، قرآن بھی بہتر، پڑھانے والے بھی بہتر۔ معلوم ہوا قرآن کریم سے محبت کرو۔ جب قرآن سے محبت کرو گے، قرآن خود بھی اعلیٰ کلام ہے، جو بچہ قرآن سے تعلق پیدا کرے گا، قرآن کی برکت سے وہ بچہ بھی، بولیے وہ بچہ بھی اعلیٰ ہو جائے گا۔ دو نقطہ ہو گئے، تیسرا نقطہ سنیے تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، میرے عزیز طلباء کرام، یہ ہماری زبان میں عام طور پہ جملے آتے ہیں، اس لیے وہ جملہ آ گیا، توجہ کیجیے۔ میں تیسرا نقطہ عرض کر کے بعد کسی ٹھکانے پہ پیش لگاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، سنیے ذرا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھانے والے، قرآن سکھانے والے، قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، پہلے قرآن سیکھو، پہلے متعلم بنو، پہلے طالب علم بنو، پہلے استاد جی کے سامنے بیٹھ کر قرآن یاد کرو۔ جب یاد کرو گے، حفظ کرو گے، قرآن کی تفسیر پڑھو گے، پھر آگے چل کر تم مقرر بن جاؤ گے، عالم دین بن جاؤ گے، آگے چل کر محقق بن جاؤ گے، آگے بن کر محدث بن جاؤ گے۔ لیکن پہلے محنت کرو، پہلے طالب علم بنو، پھر قرآن پڑھو، اس انداز سے پڑھو۔ قرآن ہمیں سبق کیا دیتا ہے؟ یہ بات آخری بڑی قیمتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کا واقعہ ہے، میرے نبی نے منبر پہ کھڑے ہو کر قرآن کی آیت مبارکہ کو پڑھا۔ کون سی آیت ہے؟ توجہ کیجئے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اللہ کے پیغمبر نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو پڑھا۔ جب قرآن کی آیت کو پڑھا نا، جس طرح آپ بیٹھے ہوئے، اسی طرح مسجد نبوی کے اندر اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ان صحابہ میں ایک جوان صحابی تھے، وہ قرآن سنتے ہیں، بڑے ذوق سے سنتے ہیں، سننے کے بعد ان کے وجود پہ کپ کپی طاری ہو گئی، خوف طاری ہوا، اللہ کا ڈر پیدا ہوا، اس انداز کا ڈر پیدا ہوا کہ رسول کریم نے دیکھا میرا صحابی ہے، تڑپنے لگا ہے، صفوں پہ گرا۔ میرے پیغمبر نے ممبر چھوڑا، توجہ کیجئے، ممبر چھوڑا، اس صحابی کے پاس چلے گئے۔ اس صحابی کے پاس جا کر آپ نے دیکھا اس کا دل حرکت کر رہا ہے، فیتحرکو، حدیث کے جملے ہیں، جب وہ حرکت کر رہا تھا میرے پیغمبر نے دیکھا، معلوم یہ ہوا صحابی کا آخری لمحہ آ چکا ہے، وقت موت کا ٹائم آ چکا ہے۔ پیغمبر نے اسے فرمایا، فقال لہا یا فتن قل لا الہ، پڑھیے قل لا الہ، لا الہ، لا الہ کی دعوت تھی۔ صحابی نے لا الہ پڑھا، صحابی نے لا الہ، اللہ ہمیں بھی توفیق فرمائے، لا الہ پڑھا، اللہ کا کرنا، ادھر سے لا الہ پڑھا، ادھر سے جان نکلی۔ اللہ نے دیکھا یہ میرا بندہ تڑپ رہا ہے، قرآن سن کر تڑپ رہا ہے، اللہ اللہ، جان نکلی۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب پیغمبر اس بندے کو بشارت سنا دیجئے، فبشرہ بالجنہ، جنت کی خوشخبری سناؤ۔ تو میرے عزیز طلباء کرام، خلاصہ کلام یہ ہے، آپ بھی قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں، قرآن کو معنی مفہوم سے سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اس پہ عمل کی کوشش فرمائیں، اس انداز کا عمل کریں کہ آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے، تزکیے والی بن جائے، خوبصورت بن جائے، تقوی والی بن جائے، اس انداز کی بن جائے کہ جب آپ کا آخری لمحہ آئے تو اللہ آپ کو کلمہ توحید عطا فرمائے، اور کلمہ توحید پہ موت ہے، اور موت کے بعد اپنے فضل و کرم سے جنت کا داخلہ عطا کرے۔ یہی خلاصہ ہے، قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن پہ عمل کرو، اور قرآن کی روشنی میں عمل کرو، اور اس انداز کا عمل کرو کہ آپ کی زندگی ایسی خوبصورت بن جائے کہ اللہ فرمائے یہ میرا بندہ، اس کی زندگی بڑی خوبصورت ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں پنجابی میں شعر، وہ پنجابی کی کوشش کرتے ہیں لیکن قرآن کے حوالے سے ایک شعر سن لو، معلوم نہیں، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ پہلے بھی ادھر میں نے درس دیا۔ حضرت کی محبت، حضرت کا پیار تھا، انہوں نے پہلے بھی فرمایا، اور یہ ٹائم بھی یہی ٹائم دیتے ہیں، اس ٹائم میں بیان کرو۔ اس وقت ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے، بہرحال قرآن اللہ کا کلام ہے۔ بات میں تو ختم کر چکا تھا، لیکن حضرت نے محبت کا مزید اشارہ کیا کہ ذرا یہ بھی ہو جائے عزیز طلباء کرام کو یہ ذوق بھی تھوڑا سا مل جائے، کیونکہ ہمارا ماحول ہے نا، یہ شعر پڑھنا، اشعار پڑھنا ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن سنیے قرآن کس کا کلام ہے؟
بولیے بولیے قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. پھر کہیے قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. قرآن اللہ کا کلام ہے. اب قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے اٹھایا؟ اللہ نے. نہ علماء نے اٹھایا ہے. کوئی عالم یہ مت کہے میری وجہ سے قرآن زندہ ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے ہم قرآن کی برکت سے زندہ ہے. ہمارے اندر اگر روح ہے، پاکیزہ روح، یہ قرآن کی برکت سے. اگر ہمارا اسلام زندہ ہے قرآن کی برکت سے، ہمارا ایمان زندہ ہے قرآن کی برکت سے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس لیے کہنا پڑتا ہے اے قول محمد، بولے نہیں محمد، ہے قول محمد، ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، فرمان نہ بدلا جائے گا. تم بھی میرے ساتھ مل کے پڑھو پھر ذوق میں اضافہ ہوگا. قرآن نہ بدلا، قرآن نہ بدلا جائے گا. لاکھ محنت کرو قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھ لیا. اسلام کی کشتی کا لیکن سلطان نہ بدلا جائے گا، سلطان نہ بدلا جائے گا. قرآن کے حوالے سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں نے 3 باتیں پیش کی ہیں، پھر دہرا دیتا ہوں. پہلی بات، مدارس مساجد یہ کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا. اس لیے ان کو مٹایا جائے گا. آہستہ بول تو مٹایا جائے گا. مٹانے والے مٹ گئے، مٹ جائیں گے. نہ قرآن مٹا ہے نہ قرآن مٹے گا، اور انشاءاللہ نہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے مٹیں گے. یہ قرآن کی اللہ حفاظت کر رہے ہیں، قرآن والوں کی حفاظت اللہ. اور دوسری بات، قرآن اعلیٰ ہے، قرآن سے محبت پیدا کرو، اس کی برکت سے تم بھی اعلیٰ بن جاؤ گے، جس طرح ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے عظمت دی. اور تیسری بات جو میں نے پیش کی، قرآن پڑھو، سیکھو، اور اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ، اس کی شرح علماء کے قدموں میں بیٹھ کر. اور یاد رکھنا، علماء کے قدموں میں بیٹھنے سے صرف قرآن نہیں حاصل کرنا، ان کا احترام بھی کرنا ہے، ان کا ادب بھی کرنا ہے. میں نے ذاتی طور پہ دیکھا ہے جن طلباء کرام نے استاد جی کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، ان کے جوڑے سیدھے کیے ہیں، ان کی جناب محبت کا انداز پیش کیا ہے، احترام کیا ہے، اللہ نے انہیں بڑا مقام عطا کیا ہے. اس لیے عزیز طلباء کرام، اپنے اساتذہ کا احترام کریں، اپنے علماء کا احترام کریں، اور قرآن سے محبت پیدا کریں. قرآن کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو مقام ملے گا، اس کائنات میں بھی ملے گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو آخرت کا جہان ہے، قیامت کے دن بھی عالم دین کو، حافظ قرآن کو مقام ملے گا. کس کو ملے گا؟ بولیے ذرا، کس کو ملے گا؟ میرا دل چاہتا ہے کہ آخر میں حدیث مبارکہ میں پڑھ دوں تاکہ ایمان میرا بھی تازہ ہو جائے، آپ کا بھی. کیا حدیث مبارکہ ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا، اللہ پاک حافظ قرآن کو بلائیں گے. دعا کیا کرو، آپ کا نصیبہ بڑا بلند ہے. اللہ حافظ قرآن کو بلائے گا. بلانے کے بعد اللہ فرمائیں گے اے حافظ قرآن، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، آؤ آج قرآن پڑھنے کا میں تمہیں رزلٹ عطا کرتا ہوں. کیا ہے؟ والدین کو اعلیٰ قسم کا تاج ملے گا. اللہ ہمارے والدین کو عطا کرے، آپ کے والدین کو عطا کرے. اور اللہ فرمائیں گے قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھی
بڑھتا جا، یہ مقام ہے حفاظ کرام کا، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ جامعۃ الاحسان اس کے لیے دعا بھی کیا کرو، اس کے لیے کوشش بھی کیا کرو، اور زیادہ سے زیادہ اس کی دیکھ بھال بھی کیا کرو۔ یہ ادارے ہیں، آپ ان اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ آپ کے مادر علمی ہیں، ان کا احترام بھی ضروری ہے۔ اللہ توفیق فرمائے۔